अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। Stephen Strange, you are now called before the Illuminati. Your alternate self created the Illuminati to make difficult decisions that no one else could. Today we're here to determine what to do with you. We should tell him the truth. हाल ही में मार्वल की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज की गई है, जिसे देखकर आपको एहसास होगा कि पूरी हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाली खुफिया ताकतें जो कि पहले पर्दे के पीछे रहकर लोगों के ज़हनों को गुमराह किया करती थी, इनके लिए शैतानियत को फैशन और नॉर्मेलिटी बनाकर पेश कर रही थी। इन्हें पहली बार किसी फिल्म में पब्लिक के सामने एक हकीकत की सूरत में दिखाया गया है, और वो भी हीरोज़ की सूरत में जो कि ज़मीन को एलियन या दूसरी खलाई मखलूक के हमलों के ख़तरों से बचाते हैं, मगर लोगों को इसका इल्म तक नहीं है। ये लोग खुद को इल्यूमिनाटी कहते हैं, एक ऐसी खुफिया यहूदी तंजीम के लोग जो कि शैतान की इबादत करते हैं, दुनिया से मज़हब का खात्मा करके शैतानियत को एक मज़हब के तौर पर पूरी दुनिया में नाफिज करना चाहते हैं। और इस काम में शैतान कबाला नामी काले जादू के ज़रिए डायरेक्टली ना सिर्फ इनकी मदद करता है बल्कि खुद से इन्हें मशवरे भी देता है। फिल्म में इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज को कहते हैं कि इल्यूमिनाटी तुम्हें देख रहे हैं, हर वक्त तुम पर नज़र रखे हुए हैं। यानी ये पैगाम इनडायरेक्टली दुनिया के हर शख्स को दिया गया है कि वो मीडिया, पॉलिटिक्स, फिल्म इंडस्ट्री, सोशल मीडिया हर जगह पर मौजूद हैं और इंसानों पर नज़र रखे हुए हैं। ये टोटल 6 लोग हैं जो कि अपनी अपनी टीम के लीडर्स हैं और गवर्नमेंट के साथ मिलकर दूसरी दुनिया से आने वाली मखलूक को रोकते हैं। यानी सीक्रेट सुपर हीरोज़ हैं जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती। यानी पहली बार खुलेआम किसी हॉलीवुड फिल्म के अंदर अपनी इस खुफिया तंजीम की प्रमोशन की गई है। हालांकि ये 13 यहूदी ख़ानदानों की ब्लड लाइन है, जिसके अंदर रॉथस्चाइल्ड और रॉकफिलर का ख़ानदान शामिल है, और सिर्फ यही ख़ानदान पूरी दुनिया के असासों पर या मेन सोर्सेज पर कब्जा किए हुए हैं। इसके अलावा फिल्म के अगले सीन के अंदर ये डॉक्टर स्ट्रेंज को कहते हैं कि तुम्हें सच के बारे में नहीं पता, हकीकत तुमसे छुपी हुई है। यानी ये बताना चाहते हैं कि जो दुनिया तुम अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, दरअसल इसकी हकीकत कुछ और है। तुम लोगों को लगता होगा कि इस दुनिया को हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन असल में इस दुनिया को सिर्फ हम लोग ही कंट्रोल करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ गिनती के सिर्फ कुछ ही सुप्रीम लोग हैं, जबकि बाकी दुनिया के लोग भेड़ बकरी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर मानने के लिए पैदा हुए हैं। क्या आपने गौर किया कि मार्वल जिसे डिज्नी ने खरीद लिया है, इसकी हर फिल्म के अंदर आपको एक चीज़ कॉमन नजर आएगी कि हर जगह पर जादू को किसी सुपर पावर और फैशन की तरह प्रमोट किया जा रहा है। फिर चाहे वो ओडिन हो यानी थॉर का बाप, इसका सौतेला भाई लोकी, इसकी माँ डॉक्टर स्ट्रेंज या स्कारलेट विच, हर जगह पर यह जादू दिखाना बिल्कुल आम सी बात हो गई है और लोग इसे पसंद भी करते हैं, क्योंकि इतने ग्लैमरस अंदाज के अंदर एक सुपर हीरो की तरह ज़मीन को बचाते हुए बार बार देखकर वो इसके आदी हो चुके हैं, इसे कबूल कर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जादूगरों का कोई मज़हब नहीं होता, दुनिया के किसी मज़हब में भी इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि जादू दरअसल है ही शैतानी जिन्नात से मदद का नाम, यानी एक शिरक है। और इसीलिए इस्लाम के अंदर जादू करने वाला और जादू करवाने वाला दोनों दायरे इस्लाम से खारिज हैं। और जादूगर की इस्लाम में सिर्फ एक सज़ा है कि सज़ाए मौत। इवन के क्रिश्चियनिटी और यहूदियत के अंदर भी इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसे बच्चों के अंदर इसे प्रमोट करके इन्हें ये शैतानियत बाकायदा सिखाई जा रही है। यंग जनरेशन के लड़कों के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज, लड़कियों के लिए ये जादूगरनी स्कारलेट विच, और बच्चों के लिए एक नया कैरेक्टर एक टीनेजर लड़की की सूरत में फिल्म के अंदर दिखाया गया है, ताकि हर उम्र के लोग इसे खुद से रिलेट कर सकें। फिल्म में एक इंसान और जानवर का हाइब्रिड दिखाया गया है, जो कि शैतानी तंजीम का मुस्तकबिल के लिए एजेंडा है, क्योंकि शैतान को आदम अलैहिस्सलाम और इसकी औलाद यानी इंसान से नफरत है। वो इसकी शक्ल को बिगाड़ कर और जानवरों जैसी बनाकर इसकी तौहीन करवाना चाहता है, और अगर ये काम इंसान खुद से कर लें तो इससे ज़्यादा खुशी भला इसको क्या हो सकती है। दुनिया भर के साइंसदान आज मेडिकल फील्ड के अंदर इसी जेनेटिक मॉडिफाइंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं कि कैसे इंसानों के अंदर जानवरों की खसूसियात को शामिल करके इन्हें बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला की पैदा करदा ये तख्लीक परफेक्ट नहीं है, ये कमज़ोर है, जिसका मतलब कि ये अल्फाज ही इंसान को पैदा करने वाली हस्ती की तौहीन है। इसीलिए हम इंसान और जानवर का हाइब्रिड एक भैंसे की सूरत में इंसान के धड़ के साथ देखते हैं, जो कि लड़ने के लिए तैयार नजर आता है बाकी इंसानों के साथ। बहुत से लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट और कहानी है, जिसे इसी सूरत के अंदर ही देखकर बस एंजॉय करना चाहिए। लेकिन इसे बनाने वाले जानते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। बार बार आपको ऐसी चीज़ें दिखाकर आपके दिमाग को इन चीज़ों का इतना आदी बना रहे हैं कि अपने सामने मुस्तकबिल में इनको होता देखकर आप इस पर सवाल भी ना कर सकें। अगर ये वाकई कहानी और फिक्शनल दुनिया है, तो फिर खुदाओं का तस्वुर, जादू, क्या ये सब कुछ भी फिक्शनल है, या फिर इनका जिक्र सिर्फ मज़हब के अंदर हमें मिलता है? इसके अलावा साइंस के मुश्किल तरीन कॉन्सेप्ट मसलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सबसे बढ़कर मल्टीवर्स
جس پر اس فلم کی پوری کہانی بیس کرتی ہے. کیا یہ سب کچھ بھی فکشنل ہے یا پھر حقیقی دنیا کے اندر موجود ہیں جس پر سائنسدان دن رات کام کر رہے ہیں لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی آپ سوچیں کہ اگر فلم کے اندر مذہب اور سائنس کے کانسیپٹ کو شامل کر کے ایک فلم کی کہانی کسی ایجنڈا کے تحت بنائی جا رہی ہے تو کیا آپ کے خیال میں اس کی کہانی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ ناممکن. ملٹی ورس سائنس کا ایک مشکل ترین کانسیپٹ ہے، لیکن آسان الفاظ کے اندر آپ بس یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک تھیوری ہے جسے ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا. یہ کانسیپٹ دراصل یہ ہے کہ ہماری اس کائنات کی طرح جس کے اندر اربوں خربوں گلیکسیز اور سٹارز موجود ہیں، بالکل اسی طرح کی کئی اور کائناتیں اس کے آس پاس اس سے جڑی ہوئی مگر الگ موجود ہیں. اور یہ کائناتیں صرف ایک دو بھی نہیں بلکہ لامحدود ہو سکتی ہیں. فرض کریں کہ اگر اس دنیا کے اندر آپ ایک پولیٹیشین ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی ملٹی ورس کے اندر آپ ایک ایتھلیٹ ہوں اور کسی اور یونیورس کے اندر ایک ایکٹر. بالکل اسی طرح سے ہر ایک یونیورس کے اندر اپنی اپنی پاسبلٹیز ہیں. آپ کے کئی اور روپ کئی کائناتوں کے اندر ایک ہی ٹائم کے اندر موجود ہو سکتے ہیں. اس فلم کی کہانی بھی اسی ملٹی ورس پر بیس کرتی ہے جہاں پر ڈاکٹر اسٹرینج سے ہونے والی کسی غلطی کی وجہ سے ڈارک ورلڈ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور کئی کائناتیں آپس کے اندر ٹکرانے لگتی ہیں. یہ اپنی کسی دوسری کائنات میں رہنے والے روپ سے جا کر ملتے ہیں اور ان سب یونیورس کو یہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر اسٹرینج کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ زمین کا ایک سپریم جادوگر ہے. یعنی اس سے بڑا کوئی بھی جادوگر اس وقت زمین پر موجود نہیں ہے. اور شروع میں اسے ایک اچھے انسان کے ایک ڈاکٹر کے روپ کے اندر متعارف کروایا گیا تاکہ لوگ اسے پسند کرنے لگیں، اس کے کریکٹر سے اٹیچ ہو جائیں، جس کے بعد اس کے ہر آنے والے سیکول میں اسے شیطانی روپوں میں دکھایا گیا. فلم کے ایک سین میں یہ واضح طور پر بدروحوں کو یا شیطانی جنات کو اپنے اندر سمیٹ کر ان کی مدد سے جادو کرتے دکھایا گیا ہے. جیسے ہندو گاڈ شیوا کے کئی سارے ہاتھ موجود ہیں، بالکل اس کے بھی ہاتھ اسی طرح سے نکل آتے ہیں اور اس کے ماتھے پر ایک آنکھ کو بھی کھلتے ہوئے دکھایا گیا ہے جسے الومناتی آل سینگ آئی یا سب کچھ دیکھنے والی دجال کی آنکھ کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور یہ لوگ اسی دجال کی آمد کے لیے لوگوں کا برین واش کر رہے ہیں. ہر فلم کے اندر اس آنکھ کو دکھا کر پروموٹ کرتے ہیں کہ لوگ ذہنی طور پر اس کی آمد کے لیے تیار رہیں، کیونکہ جب بار بار ایک ہی چیز کو دیکھ کر ایک چیز ان کے لیے نارمل ہو جائے گی تو وہ ایک آنکھ والے دجال کو بھی دیکھ کر اسے اپنا مسیحا مان لیں گے، یعنی بچانے والا. بالکل ایسے ہی جیسے ڈاکٹر اسٹرینج کو زمین کا بنا کر دکھایا گیا ہے. مزید یہ اسی پر نہیں رکے بلکہ ایک مانسٹر سے جس سے ڈاکٹر اسٹرینج زمین پر لڑ رہا ہوتا ہے، وہ بھی کوئی ایک بڑی آنکھ والی کوئی عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ایک سین میں ہم پھر سے ایک مذہبی ریفرنس کو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسٹرینج کو خواب میں آسمان کی طرف جاتی ہوئی ایک سیڑھی نظر آتی ہے جس پر چڑھ کر اسے آسمانوں کی طرف جانا ہے، اور اس سیڑھی پر دو فرشتوں کی مورتیں موجود ہیں جو کہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ 7ویں آسمان پر موجود روحانی دنیا کی طرف اشارہ ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اور یونیورس میں رہتے ہوئے اسکارلیٹ وچ یعنی یہ شیطانی جادوگرنی کسی اور کائنات میں موجود اپنے روپ سے روحانی طور پر جڑ جاتی ہے، اور ایک لڑکی جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا اسے قابو کر کے اس کی طاقت کو حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کی طاقت کی مدد سے کسی اور کائنات میں موجود اپنے بچوں سے مل کر ان کے ساتھ رہ سکے جو کہ اس دنیا میں نہیں بلکہ مر چکے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور سین کے اندر ہم ڈاکٹر اسٹرینج کو بھی مرنے کے بعد قبر سے جادو کے ذریعے زندہ ہوتے دیکھتے ہیں. زندگی اور موت دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اسی کی خاصیت ہے، مگر یہاں پر لوگوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ شیطان کی مدد سے یعنی جادو سے آپ اپنی موت کو بھی ٹال سکتے ہیں. لوسیفر یعنی شیطان آپ کو زندگی اور موت دے سکتا ہے، حالانکہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے. یعنی سوچیں کہ بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ سیکرٹ سوسائٹی کے لوگ شیطان کو خوش کرنے کے لیے اپنی پارٹیز کے اندر ہر طرح کی بری سے بری حرکتیں کرتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو کر ان کی مدد کرے. ہر طرح کا بڑا گناہ جو کہ آپ سوچ سکتے ہیں اس کے اندر شامل ہوتا ہے. مثال کے طور پر چائلڈ پورنوگرافی اور ہیومن سیکریفائس یعنی انسان کی قربانی. اور اس فلم میں بالکل یہی دکھایا گیا ہے کہ یہ جادوگرنی اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹی لڑکی کو قربان کرنا چاہتی ہے. اس کے گرد ایک گول دائرہ بنا کر کچھ منتر پڑتی ہے، بالکل ایسا ہی جیسے کالے جادو میں ہوتا ہے. اگر یہ سب دیکھ کر بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی اور ابھی بھی آپ اسے صرف ایک انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ دنیا ختم ہو جائے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر صرف ایک ہی شخص باقی رہ گیا ہو اور وہ ہو یہ جادوگر ڈاکٹر اسٹرینج؟ جی ہاں، ایک یونیورس میں ڈاکٹر اسٹرینج اپنے روپ کو دیکھتا ہے جس کے اندر صرف وہی زندہ بچہ ہوتا ہے، باقی سب لوگ مر چکے ہوتے ہیں، اور یہ صرف اس لیے زندہ ہوتا ہے کہ اس نے ڈارک ڈائمینشن سے یعنی کالی شیطانی دنیا سے طاقت حاصل کی تھی، یعنی شیطان نے اسے بچائے رکھا. اس کانسیپٹ سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو کیا سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جادوگر اپنے مالک شیطان کی مرضی سے ماضی اور مستقبل دونوں کو جانتا ہے، قسمت کے فیصلوں اور موت کو بھی ٹال سکتا ہے، وہ شیطان کی مدد سے سب کچھ حاصل کر سکتا ہے.
ہالی ووڈ انڈسٹری خصوصاً مارول اس وقت لوگوں کو ایتھیسٹ بنانے کے ایجنڈا پر کام کر رہی ہے. مختلف خداؤں، زندگی، موت اور مذہب کا مذاق اڑانا یہ ان کے ایجنڈا میں شامل ہے کیونکہ یہ کسی دین کو نہیں مانتے. حقیقت میں ان سب طاقتوں کا مالک صرف اور صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات. اور یاد رکھیں کہ جس طرح سے دنیا میں آنے والا بچہ بار بار دنیا کے الفاظ کو سن کر اور چیزوں کو دیکھ کر سیکھتا ہے، بالکل اسی طرح سے فلمز اور ان کے اندر دکھائی جانے والی لادینیت اور شیطانی کانسیپٹ بھی بالکل اسی طرح سے آپ کو اور آپ کے بچوں کے دماغ پر اثر کرتے ہیں. انہیں یہ سب سکھاتے ہیں. یاد رکھیں کہ شیطان کا اللہ کو یہ چیلنج تھا کہ میں انسان کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ ان سب کو جہنم تک نہ پہنچا دوں. اور وہ اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا. اپنے آخری سب سے بڑے دھوکے فتنہ دجال یا جھوٹے مسیح کی صورت میں بھی لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا، جس کے لیے یہ سب تیاریاں ہو رہی ہیں. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ سب جان کر بھی آپ خود کو اس سے بچاتے ہیں یا صرف اسے انٹرٹینمنٹ سمجھ کر یا صرف اتفاق سمجھ کر اس کا حصہ بن جاتے ہیں. باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجیے. اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.